سوال جو ہے وہ انتخاب کیے، وہ بھی سامعین اور سوال کرنے والوں کے اسرار پر۔ تو شیخ صاحب نے پہلے اجازت اسی لیے لی ہے کہ اگر اجازت ملتی ہے تو میں انشاءاللہ برکت دوں گا، ورنہ میں نہیں دے سکتا۔ بسم اللہ۔ جی شیخ محترم، آپ سے تو ایک لمبی فہرست ہے، تھکے تو نہیں ہے نا؟ اس کا تو تھکا ہی بول رہے تھے میں اصل تھکتے تو سننے والے ہیں۔ شیخ صاحب پہلا سوال یہ ہے، جس کی یہ کوئی سوال ایسے بھی ہے مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے نا غور سے سنتے نہیں ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یزید نے قاتل حسین کا بدلہ کیوں نہ لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید یہ سوال تقریر سے پہلے کوئی لکھ کر لایا ہو، اس کا جواب تفصیل سے دے دیا گیا ہے۔ مختصر جواب یہ ہے کہ مقتول کے ورثاء کو 3 حق ہوتے ہیں۔ جب انہوں نے پہلے 2 حق قصاص اور دیت کا مطالبہ نہیں کیا تو تیسرا حق ان کا یعنی آخرت پر چھوڑنا وہ طے ہو گیا۔ اسی لیے اہل بیت نے بعد میں یزید سے رشتہ داریاں کی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو اعتراض آپ کر رہے ہیں، کیا اہل بیت نے یہ اعتراض کیا؟ اگر کیا تو دکھائیں، نہیں کیا تو ہمیں اہل بیت سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا سوال سے کہ مطلب کیا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں یزید سے نفرت یا بغض رکھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہا واقعہ کربلا کے بعد کہاں رہیں؟ ان کی اپنی کتاب میں جو میری جیب میں موجود ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ سیدہ زینب واقعہ کربلا کے بعد ساری زندگی یزید کے گھر میں رہیں، کیونکہ وہ یزید کی ستیلی ساس تھی، مدر ان لا تھی۔ تو اگر بہن نے یزید سے دشمنی نہیں کی تو آپ بہن سے زیادہ حسین سے محبت نہیں رکھ سکتے۔ بہن کے دل میں حسین کی محبت بھی تھی اور یزید کی نفرت نہیں تھی، تو آپ کے بھی دل میں حسین رضی اللہ کی محبت ہونی چاہیے اور یزید کی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ شیخ محترم، سوال یہ ہے کہ آپ یزید کو بارہا رحمہ اللہ کہتے ہیں، پھر اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے نہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں نہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، تو آپ کا موقف اہل سنت سے بے برخلاف کیوں ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی جگہ پر جب جایا جاتا ہے تو ملنے والے کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ یزید کی بیعت سینکڑوں صحابہ نے جو کی ہوئی ہے، جب وہ یزید کو ملتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم و رحمت اللہ۔ یا جب یزید سلام کہتے تھے تو آگے سے صحابہ و تابعین کیا جواب دیتے تھے؟ وعلیکم السلام و رحمت اللہ۔ تو صحابہ سے صحابہ تھے۔ دوسری بات، جب یزید کا جنازہ پڑھایا گیا تو اس کے جنازے میں جو دعا پڑھی گئی وہ کیا ہوگی؟ اللہم اغفر لہ وارحمہ، کہ یہ چھوڑ گئے ہوں گے تو رحمت کی دعائیں صحابہ و تابعین نے کی ہیں، سلام صحابہ و تابعین نے کیا ہے، رحمت اللہ علیہ کہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا لا نحبہ ولا نسبہ، نہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں نہ گالی دیتے، تو پھر کی کر دے؟ موافقت کر دے؟ نہیں، اس جملے کو سمجھیں۔ لا نحبہ کحب الصحابہ ولا نسبہ کسب الکفار، ہم یزید سے اس طرح محبت نہیں کرتے جس طرح ہم حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں۔ یزید سے اس طرح محبت نہیں ہے جس طرح صحابہ سے ہے، اور اس طرح نفرت بھی نہیں ہے جس طرح کافروں سے ہے۔ نہ محبت یعنی صحابہ کی طرح محبت نہیں، نہ نفرت یعنی کفار کی طرح نفرت نہیں، لیکن وہ مسلمان تھا۔ وہ کیا تھا؟ مسلمان تھا،
اور مسلمان کے لیے تم ہر روز تشہد میں بیٹھ کے کہتے ہو ربنا اغفر لی ولی والدیہ ولیل، اور تشہد میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی، مسلمان تو وہ تھا نا، آپ تو اسلام کے ہی جاندے منو رحمت کہیں تو روک دے ہوئے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 12 خلفاء والی روایات سیدنا حسین کے علم میں نہیں تھی جو آپ نے بیان کی، اسی کے ساتھ پہلے سوال اب اسی کے ساتھ وضاحت یہ بھی کر دی ہے کہ اگر حضرت حسین کے علم میں تھی تو انہوں نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کے علم میں نہیں تھی، اور اسی حدیث کے آخر میں آتا ہے کہ وہ تو سب سے سب قریش میں ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی، ٹھیک ہے، بعد میں انہوں نے بیعت کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اب بعد میں انہوں نے بیعت کرنے کا ارادہ کر لیا، اس کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا مجھے امیر المومنین یزید کے پاس جانے دیا جائے، میں اسے کیا کرنا چاہتا ہوں؟ بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو وہ تو بیعت کے لیے تو تیار ہو گئے۔ تو سوال کا آخری حصہ کیا تھا؟ کہ جو 12 خلیفے ہیں وہ سب کے سب قریش سے سب کے سب قریش میں سے ہوں گے، تو یہ معاویہ تو قریشی نہیں تھے، لو اصل میں یہ علم کی کمی ہے۔ قریش کسے کہتے ہیں؟ سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ۔ جو کنانہ ہے نا، یہ کنانہ قریش ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، جو پانچواں بندہ نا عبد مناف، معاویہ بن ابی سفیان بن معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام عبد شمس ہے، ایک کا نام ہاشم ہے، بنو ہاشم بن گئے اور عبد شمس بن گئے، عبد شمس کے بیٹے کا نام امیہ۔ بنو امیہ بھی قریش کا ایک حصہ ہے، بنو امیہ قریشی ہیں۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے بنو امیہ قریشی نہیں، اس سے پوچھو تیسرے خلیفہ کون تھے؟ حضرت عثمان کس خاندان سے تھے؟ او پھر قریشی ہوئے کہ نہ؟ یہ او قریشی نے نا بنو امیہ، پھر ابھی قریشی۔ یزید کو 7واں خلیفہ ماننے پر کیا محدثین کا اجماع ہے؟ یزید کو کافر ماننے پر، لعنتی ماننے پر کیا محدثین کا اجماع ہے؟ نہیں ہے۔ یزید کو 7واں خلیفہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں 7واں خلیفہ لکھا گیا ہے۔ یزید اور اہل بیت نے بدلہ نہیں لیا، تو مختار سقفی نے چن چن کر بدلہ کیوں لیا؟ مختار سقفی وہ شخص تھا جس نے پہلے خط لکھے، بعد میں اس نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، اب اس کو شرم دلانے پر کو تھوڑی سی شرم آئی، جیسا کہ اس کتاب میں دلائی گئی، اے مکر کرنے والو، اے غدارو، اس کو تھوڑی سی لگ گئی۔ اب اس نے ایک جماعت بنائی توابین، توبہ کرنے والے کے بڑا گناہ ہو گیا۔ اب پھر اس نے بدلہ لے لیا، اس نے عبید اللہ بن زیاد کو قتل کر دیا۔ یہ اس کا کام تو بڑا اچھا تھا، لیکن اس کے فوراً بعد اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اس نے کہا میں آخری نبی ہوں، صحیح مسلم میں ہے۔ اب اس کے 2 کام ہیں، ایک اس نے حسین کے قاتلوں کو مارا اور ایک اس نے نبی کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا۔ اب بڑا جرم کون سا ہے؟ ختم نبوت کا انکار۔ لیکن اس کے باوجود جہلم کے بدماش نے حضرت مختار سقفی کی تعریف کا پورا پل باندھا اور اس کی آج تعریفیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف کو نبی کے ختم نبوت پہ ڈاکہ مار رہا ہے، صحیح مسلم میں ہے، بدماش تھا، ختم نبوت کا منکر تھا مختار بن ابی عبید سقفی۔ ایک اس نے اچھا کام کیا لیکن اس سے بڑا گندا کام کیا، تو ہمیں اس کے ساتھ نہیں دینا چاہیے اور ہمیں اس کے خلاف بددعائی کرنی چاہیے۔ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں۔ شیخ محترم، کیا ایسی کوئی روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو میرا یہ بیٹا مظلوم قتل کیا جائے گا؟ مظلوم کا لفظ تو نہیں ہے لیکن بات ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شہادت کا سن کر روئے، رونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند احمد کی روایت ہے،
جب حضرت معاویہ کے ساتھ جنگ کے لیے صفین کی طرف جا رہے تھے مسند احمد میں، تو فرات کے کنارے پر کہا صبرن یا ابا عبد الرحمن صبرن، اے میرے بیٹے حسین ابو عبد الرحمن کنیت ہے، یہاں صبر کرنا۔ تو صبر مظلوم ہی کرتا ہے نا، تو بات درست ہے کہ مظلوم شہید ہوئے ہیں، لیکن آپ نے کہا وہ مظلوم ہوں گے، یہ میرے علم میں نہیں۔ شیخ محترم اس کی وضاحت فرما دیں، کیا واقعہ کربلا جو حقیقت میں بیان کیا جاتا ہے یا روایات میں آتا ہے، یہ کتنی حد تک درست ہے اور کس کتاب میں صحیح ہمیں مل سکتا ہے؟ واقعہ کربلا کے 3 حصے ہیں، کربلا سے پہلے، کربلا کے بعد اور کربلا کا عین درمیانی حصہ۔ آپ نے اگر غور کیا ہو تو کربلا کے درمیان کا حصہ میں نے صرف 3 سے 4 منٹ میں بیان کیا ہے۔ کیوں؟ پہلے کے واقعات احادیث میں آتے ہیں، بعد کے واقعات احادیث میں آتے ہیں، لیکن جو واقعہ ہوا اس کے تفصیلات ظالمین اگر بیان کرتے، اللہ کی لعنت ہو ان پر، ظالمین اگر بیان کرتے تو ہمیں ان پر اعتبار نہیں، اور مظلومین نے وہ واقعہ سنایا نہیں، ظالموں پہ ہمیں یقین نہیں، مظلوموں نے ہمیں سنایا نہیں، تو پھر یہ جو کہانی پہلے وہ آیا دوسرا وہ آیا، تیر ایڈر دکھا، پہلے اے شہید ہویا پہلے اے شہید ہویا، یہ ساری باتیں جھوٹ ہے، کسی جگہ پہ اس کا صحیح ثبوت ہی نہیں، صحیح ثبوت اس کا کہیں نہیں ہے۔ یہ جو سارا واقعہ آپ نے بیان کیا تاریخ سے، کیا حدیث میں نہیں ہے؟ ہم نے تاریخ سے تھوڑا سنایا ہے، حدیث سے زیادہ سنایا ہے، حدیث کی باتیں ہم نے زیادہ کی ہیں، حدیث میں جتنا تھا وہ سنا دیا ہے۔ جو واقعہ کربلا عین کربلا ہے وہ حدیث میں بھی نہیں ہے اور تاریخ میں بھی ثابت نہیں ہے، پہلے اور بعد کی حدیثیں ہیں وہ ہم نے آپ کو سنا دی ہیں۔ واقعہ ارا کیا ہے؟ ایک منٹ، واقعہ کربلا پر سب سے پہلے جو کتاب لکھی گئی وہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کذاب راوی نے لکھی، دنیا کا پرلے درجے کا جھوٹا انسان تھا، اس نے سب سے پہلے واقعہ کربلا پر کتاب لکھی مقتل حسین، اور یہ اس وقت جمعہ بھی نہیں تھا جب واقعہ کربلا ہو چکا تھا، تو پیدا ہی بعد میں ہوا، پھر اس نے کسی سے جھوٹ سچ سنا اور اس نے سارا لکھ دیا، اور سند بھی اس میں کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے اس واقعہ میں بہت زیادہ جھوٹ بولے گئے۔ واقعہ ارا کیا ہے؟ یزید کی وفات کب ہوئی؟ یہ واقعہ حرہ ہے، اس کو اکثر لوگ حرہ بولتے ہیں، تو یہ غلطی ہے، واقعہ حرہ۔ واقعہ حرہ کی تفصیل شیخ صاحب نے بتا بھی دی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ مدینے کے کچھ باغیوں نے یزید کی پہلے بیعت کی تھی، بعد میں توڑ دی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث انہوں نے سنائی، انہوں نے اپنا خاندان جمع کیا اور کہا دیکھو ہم نے یزید کی بیعت اللہ اس کے رسول کی شریعت کے مطابق، جس نے توڑی میرا اس سے تعلق ٹوٹ گیا، اور وہ غدار ہوگا، اور اس کی پیٹھ پر روز قیامت غداری کا جھنڈا لگے گا جو یزید کی بیعت توڑے گا۔ حدیث ہے بخاری میں، اس کی پیٹھ پر غداری کا جھنڈا لگے گا، پوری دنیا دیکھے گی یہ غدار جا رہا ہے، حدیث ہے بخاری۔ تو 3 دن تک مسلم بن عقبہ نے ان کو وقت دیا کہ تم بیعت دوبارہ کر لو، لیکن انہوں نے نہیں کی، الٹا اس قافلے پہ حملہ کیا، تو انہوں نے بھی پھر جوابی حملہ کیا، اور اس کا کرنا بنتا تھا۔ اگر حکومت کے خلاف کوئی بغاوت کرے تو بغاوت کو روکنا شرعی حق ہے، لیکن اس میں کہہ رہا صحابہ شامل تھے، اللہ کی قسم 10 صحابہ بھی اس میں شامل نہیں تھے۔ لاؤ کہتے ہیں ہزاروں صحابہ، جھوٹ ہے، بکواس ہے، 10 صحابہ کا بھی وجود واقعہ حرہ میں مخالفت کرنے والوں میں نہیں ہے۔ ہزاروں عورتوں کی عصمت لٹ گئی، اس کا مطلب ہے صحابہ و تابعین سارے غیرت مند نہیں تھے، کسی ایک نے بھی نہیں کہا یزید کو، کوئی ایک بھی نہیں اٹھا، اور یہ اس وقت لے کر رجسٹریشن کر رہے تھے کتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کی جنم پرچی بنانی، بکواس ہے ساری، جھوٹ ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ کہا تھا یہ زنا کی تہمت لگانے پر کتنے کوڑے ہیں؟ 80، 1000 عورت دے 80، 8 لاکھ یار، 80,000 نہیں، 8 لاکھ کوڑے، جڑا کہے گا نا انشاءاللہ ان روزے قیامت اینے ہی پینے، یا دلیل ہے کوئی نہیں۔
इतना सख्त पहरा होने के बावजूद कैसे आम आवाम इतना बड़ा सानिया कर सकती है, जबकि उबैदुल्लाह की फौज में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे। तो इससे यही साबित होता है कि कत्ल के पीछे यजीद का ही हाथ है। अजय जो साबित होता है ना, ये सिर्फ दिमाग में साबित होता है, फैसला नहीं। हाँ ये फैसला खुद होता है। असल में जिन लोगों ने खत लिखे थे, इस किताब में भी आया है कि तुमने हमें खत लिखे और तुमने हमें बुलाया। जिन्होंने खत लिखे थे उन्होंने कहा कहीं खत आगे ना चले जाएं, खतों को आग लगा दी और गवाही को शहीद कर दिया। उन जालिमों ने किया, तो उन्होंने करना ही था। अब आते हैं शेख साहब जी। के असल मौजू की तरफ। वाक़या हर्रा मदीना मुनव्वरा में पेश आया और बैतुल्ला मक्का में है। ये दो अलग अलग चीजें हैं। यजीद के दौर में कहा जाता है कि बैतुल्ला के को भी गिरा दिया गया, आग लगा दी गई, ऐसे हुआ ये था कि अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह अन्हु मक्का में थे। उन्होंने भी यजीद की बैत करने से इनकार किया और अपनी बैत लोगों से लेना शुरू कर दी। तो यजीद की फौज आई और उन्होंने बैतुल्ला का मुहासरा किया। पीछे से वैसे यजीद फौत हो गया और इधर क्या हुआ कि उस लड़ाई के अंदर बैतुल्ला के गुलाफ को आग लग गई। एक लगा दी, एक लग गई। मुस्लिम में है, सही मुस्लिम में है, बैतुल्ला को आग लग गई। उन कहने लाई ऐ नहीं पता। लड़ाई के दौरान, जंग के दौरान इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है, वैसे भी हो सकता है, किसी वजह से हो गई हो। तो लेकिन यजीदी फौज ने बैतुल्ला गिराया ऐसा नहीं, लेकिन उसका मुहासरा जरूर किया, क्योंकि उन्होंने भी क्या की थी, अब्दुल्ला बिन जुबैर ने यजीद की बैत नहीं की थी। मुहद्दिसीन ने इसको लिखा है फितना तो इब्नी जुबैर। क्या लिखा है मुस्लिम में, क्या लफ्ज़ है, फितना तो इब्नी जुबैर। फितना शुमार किया गया, इसको सही काम नहीं शुमार किया गया। अब आते हैं शेख साहब के असल मौजू की तरफ। अक्सर उलमा कहते हैं कि मिर्जा जेहलवी को नहीं सुनना चाहिए। आप बता दें सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए। इसी के साथ एक और भी सवाल है, तो दोनों इकट्ठे कर देते हैं। मिर्जा जेहलवी की अकायद है हदीसों वाले हैं, वो भी 24 कैरेट में कहता है। तो फिर इससे इख्तलाफ किस चीज का कि आप हमेशा उसके मुखालिफ ही चलते हैं। बड़ा प्यारा सवाल। बात यह है कि जो अफराद ये समझते हैं कि मिर्ज़ा के अकायद अहले हदीस जैसे हैं, या तो उस भाई को इल्म नहीं है, और अगर उसके अकायद का इल्म है और फिर भी वो कहता है हमारे जैसे हैं, तो इसका मतलब है उस भाई के अपने अकायद भी ख़राब हैं। दो बातें, या तो उसको इल्म नहीं है या उस भाई के अपने अकायद भी ख़राब है और वो समझता ही हमारे जैसा। भाई पहला सवाल अकीदे का सवाल है अल्लाह ताला के हवाले से। अगर कोई शख्स ये कहे फुला कब्र पर जाकर दुआ मांगने से ज्यादा दुआ कबूल होती है, इस वजह से वहां जाकर दुआ मांगा करो, तो आपका क्या ख्याल है, उसका अकीदा दुरुस्त है? अगर आपको कोई शख्स कहे कि फुला कब्र पर जाकर दुआ मांगने से दुआ ज्यादा कबूल होती है, उसका अकीदा दुरुस्त है? बुजुर्गों का और हमारा, आज हमारे दोस्त कहते हैं इन्हें बाबिया नू बड़ा रगड़ा लाया है, बड़ा तोता लाया है, जो इन्हें रगड़ा लाया है अज तक किसी ने नहीं लाया, कहते ना, सुनते हो कि नहीं? अब मैं आपको एक बाबा सुनाने लगा हूं। एक शख्स ये कह रहा है कि अगर तुम हजरत हुसैन की कब्र पर जाकर दुआ मांगो तो तुम्हारी दुआएं ज्यादा कबूल होंगी। हजरत हुसैन की कब्र पे जाकर दुआएं मांगो तो तुम्हारी दुआएं, तो क्या ये अकीदा दुरुस्त है? अगर ये अकीदा दुरुस्त होता तो अल्लाह की कसम सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु सहाबा को लेकर सलाते इस्तिस्का के लिए बाहर ना जाते, बल्कि कहां जाते? पैगंबर की कब्र पर जाते। हुसैन से आला मेरे नबी है, लेकिन सारे सहाबा मस्जिद नबवी से निकलकर बाहर मैदान में जाकर अल्लाह से दुआ की है
اگر وہاں دعا کرنا زیادہ بہتر ہوتا تو سارے صحابہ کہاں دعا کرتے؟ لو اے بابے دا سنو. شاہد بلال افیشل آپ کے چینل میں ریسنٹ کربلا لائیو ٹرانسلیشن میں علی بھائی نے کہا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر دعا کی قبولیت کی جگہ ہے، اس کی دلیل کہاں سے ملے گی؟ جموں کشمیر. میرا تو موقف جو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں شاعر اللہ کے حوالے سے جو بھی اللہ کے شاعر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مقبولیت کی جگہ ہے، جیسے خانہ کعبہ شریف، روزہ شریف، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے جگہ مخصوص فرمائی ہے صفا و مروہ، اس طرح کی اللہ کے جو نیک بندے ہیں جو اسٹیبلش نیک ہیں، میں بزرگ بابوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحابہ کرام اور حضرت کی بات کر رہا ہوں. ان کی قبریں جو ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول قبروں میں ہوتا ہے، اور ان قبروں پہ جب آپ جاتے ہیں اور وہاں جا کے اللہ کے حضور جب آپ دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کی قبولیت کی جگہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ شاعر اللہ ہے، اللہ کے شاعر ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جواب دیا ہے یہ شاعر اللہ ہے. دلیل ہے ان الصفا والمروہ من، اور یہاں سے نکال لیا قبریں، یہاں سے نکال لیا. اگر قبریں درست ہیں تو پھر حسین سے بڑھ کر علی اعلیٰ ہیں، پھر علی سے بڑھ کر عمر اعلیٰ ہیں، عمر سے بڑھ کر ابو بکر اعلیٰ ہیں، اور جہاں تینوں شخصیات ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، اس سے اعلیٰ کوئی جگہ ہو سکتی ہے؟ مطلب کہ اینا دے بابے بابے تو اڑے بابے. پھر یہ عقیدے کی خرابی ہے. پہلے کہا گیا کہ جناب قبروں پر نہیں جانا، اور یہ خود کہہ رہا ہے حسین رضی اللہ عنہ کی قبر پہ جا کے دعا مانگنے سے دعا زیادہ. اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے اور اہل حدیث کا عقیدہ ہے، پھر تو تمہارا عقیدہ بھی بڑا غلط ہے. قبر نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے پکار. ایک تو گل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گستاخ واجب القتل ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی کہے نہیں تو پھر اگر میں دہا کہ مرزا کہہ رہے نہیں. مرزا صاحب نے فرمایا الصارم المسلول علی شاتم الرسول، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے. گستاخ رسول کی ایک صدا ستن سے جدا، ستن سے جدا، یہ کتاب کا نام ہے. اور مرزا کہتا ہے اگر میرا بس چلے اور ابن تیمیہ زندہ ہوتے تو میں اس کتاب الصارم المسلول کو لے کر عالمی عدالت میں جا کے مقدمہ کرتا اور میں کہتا پوری دنیا میں جو دہشت گرد پیدا کیے ہیں اس کتاب نے پیدا کیے. یعنی جہاں دلائل ہیں گستاخ رسول واجب القتل ہے، یہ اس کتاب کو کہہ رہا ہے یہ دہشت گرد پیدا کرتی ہے. میں نے کہا نہیں تو دنیا کی عالمی عدالت میں نہ جا، ایک عالمی عدالت لگے گی جس کا منصف میرا رب ہوگا. ابن تیمیہ آئیں گے، کتاب ہاتھ میں ہوگی، مولا آج فیصلہ کر دے، میں نے لکھا تھا تیرے نبی کا گستاخ واجب القتل ہے. ابن تیمیہ بھی آ کر اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور حضور کھڑے ہوں گے. سامنے سے مرزا آئے گا، میں کہتا ہوں نبی کا گستاخ واجب القتل، اور اس کے پیچھے سارے کافر کھڑے ہوں گے. رب فیصلہ کرے گا بتاؤ تم روزے قیامت کہاں کھڑے ہوگے؟ نبی کے گستاخ کو واجب القتل سمجھتے ہو کہ نہیں؟ اور یہ نہیں سمجھتا. ختم نبوت کے منکر ہیں مرزائی ختم نبوت کے منکر ہیں، مرتد ہے. مرزائی کافر ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے. لیکن مرزا کہتا ہے یہ مرزائی جو ہے یہ عیسائیوں سے اور یہودیوں سے اچھے ہیں، یہودیوں سے عیسائیوں سے. اب غور کریں، یہودی اہل کتاب ہے، کیا مرزائی اہل کتاب ہے؟ یہودی کم از کم موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں نا، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں نا، وہ اللہ کے نبی کو ہی مانتے ہیں نا. اور یہ مرزا قادیانی کو مانتے ہیں، یہ تو جھوٹے کو مانتے ہیں. کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اور یہ کہتا ہے کہ مرزائی ان سے اچھے ہیں. کیا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ مرزائی اس سے اچھے؟ تو پھر تمہارا عقیدہ کیسے ہوا؟ آخری بات یہ ہے، نہ عقیدہ توحید میں اس کا عقیدہ درست ہے، نہ عقیدہ رسالت میں اس کا عقیدہ درست ہے، نہ نماز میں اس کا عقیدہ درست ہے. پہلے تسی سنیا سی ہاتھ بن کے نماز پڑھ دا، ہونوں کہ نہ میں فجر ہاتھ بن کے، زور چھڑ کے، عصر بن کے، مغرب چھڑ کے، عشاء بن کے، خلف فجر چھڑ کے.
تو یہ تو عقیدہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ تو ہمارا نظریہ ہی نہیں ہے. تو نہ اس کا عقیدہ درست ہے، نہ اس کا عمل درست ہے، اور نہ ہی اس کا طریقہ کار درست ہے. ہلے میں اے مرزے دا پمفلٹ لے آندا ہے، تھوڑی جان جلدی چھڑنی نہیں میں، اے ہلے دسنا ہے انشاءاللہ. ہاں جی ہاں ویسے آپ نا آپ ادھر بیٹھ جائیں، میری بات سنیں، آپ ادھر بیٹھ جائیں، ان کو بتا دیا کریں، ان کو ادھر بیٹھ تو ذرا جلدی جلدی کریے، میں بھی جلدی کرنا. وہی سوال جو پہلے شیخ لقمان صاحب سے بھی کی ہے، صحیح مسلم کی 6229 6220 کہ مروان کی اولاد اور حضرت امیر معاویہ کے بارے میں. یہ جو شیخ صاحب سے جتنے سوال ہوئے ماشاءاللہ بڑے بہترین جواب دیے. اس کے علاوہ بھی جتنے آپ کے سوال ہیں نا مرزے کے، وہ سارے سوالوں کا جواب صحیح مسلم کی 6220 6229 اور بخاری کے 28 12 یہ وہ جو کچھ تمہارے سوال ہیں ان سب کا جواب لکھ کر ہم نے دے دیا ہے. میں جا کر جہلم میں خود مرزا کے گھر میں دے کر آیا تھا، ابھی تک جواب نہیں آیا اس میں. تو یہ لے لیجئے گا، نیٹ سے بھی مل جاتا ہے، لاہور مکتبہ قدوسیہ سے بھی مل جاتا ہے، تو ہارڈ کاپی میں بھی سافٹ کاپی مل جاتا ہے، آپ لے لیں. مرزا جیلمی کی ساری باتوں کا جواب کمیٹی کے تمام احباب کو بھی مل جائے گا انشاءاللہ. شیخ صاحب آپ نے ابھی کہا ہے کہ محدثین نے فتنہ بن زبیر اس کو ذکر کیا ہے، جبکہ کورس کے اندر ہم اسی بات کے اوپر زور دیتے رہے ہیں کہ صحابہ کی تنقید کے بارے میں ان کے اوپر تنقید کرنا جائز نہیں. کیا یہ صحابہ کی تنقید نہیں ہے؟ نہیں، یہ ان کا عمل ایک غلطی تھی، اور ہم نے تو جواب کے اندر بتایا ہے کہ اس کو غلطی ہی سمجھا جائے اور اس کو حق نہ سمجھا جائے. ان سے ایک خطا ہوئی ہے لیکن اللہ نے ان کو معاف کیا، اب وہ جنتوں میں پہنچ چکے ہوئے ہیں. دور معاویہ میں مسجدوں میں لعنت نعوذ باللہ کرواتے رہے ہیں، کیا یہ ثابت ہے؟ دور معاویہ میں لعنت کی بات مرزا صاحب کے اس پمفلٹ میں لکھی ہوئی ہے. یہ مرزا صاحب کا پمفلٹ ہے، اس کا صفحہ 23 ہے. اس سارے پمفلٹ کا ایک ایک بات کا جواب اس میں موجود ہے. لیکن ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، نوٹ صفحہ 23 نوٹ علامہ جلال الدین سیوطی المتوفا 911 ہجری. جو جلال الدین سیوطی صاحب 911 ہجری میں فوت ہوئے، انہوں نے کہا 60 سال تک بنو امیہ ممبروں پر لعنت کرتے رہے. اب انہوں نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا، ہم نے کہا یہ 911 ہجری کو فوت ہوا، تو 911 سے لے کر پیچھے 60 ہجری تک یہ 850 سال کا جو فاصلہ ہے، اس کی کوئی سند ہونی چاہیے کہ نہیں بھائی؟ دنیا میں آج تک اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، ضعیف ہونے کی بات ہے. تو جب اتنا بڑا جھوٹ لکھا ہوا ہے تو اس کے جواب دینے کے لیے یہی کافی سند لے کے آؤ. سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام نکاح بھیجا گیا تو سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے، اس کے اوپر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں مومنوں کی ماں ہوں. جبکہ دوسری روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ نکاح کا پیغام بھیجنے والے میں محمد بن ابی بکر اور یزید بن معاویہ بھی شامل تھے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ جھوٹ ہے، ان کو نکاح کا پیغام بھیجا ہی نہیں گیا. ان کو اتنے قرآن آتا تھا کہ قرآن میں لکھا ہے وازواج امہاتہم کہ نبی کی بیویاں اہل ایمان کی مائیں ہیں. کسی مومن نے ان کو پیغام بھیجا ہی نہیں، جھوٹ ہے یہ. جیسے فتنہ ابن زبیر کے بارے میں رائے ہے کہ یہی رائے امیر معاویہ کے بارے میں بھی ہے، انہیں بھی بغاوت کی تھی. کسی بھی محدث نے ان کو باغی اس طرح نہیں لکھا کہ انہوں نے بغاوت کی تھی، میرے علم میں نہیں. حضرت معاویہ نے حجر بن عدی جو صحابی رسول ہیں ان کو قتل کیوں کروایا؟ حجر بن عدی صحابی نہیں ہے، پہلی بات ہی یاد رکھیں، حجر بن عدی صحابی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حجر بن عدی ایسا شخص تھا جو حاکم وقت جب خطبہ دیتا تو نیچے سے کنکریاں اٹھا کے اس کو مارتا. حاکم وقت نے یہ شکایت کی معاویہ رضی کو کہ یہ تنگ کر رہا ہے، خطبے کے اندر یہ کنکریاں مارتا. انہوں نے کہا اس کو میرے پاس بھیج دو. انہوں نے بھیج دیا. جب بھیجا تو کافی سمجھایا لیکن حجر کی عقل نہیں مانی. پھر انہوں نے صحابہ کے مشورے سے اس حجر کو قتل کر دیا. تو یہ کرنا بنتا ہے. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ.
جو دنیا میں فساد منانا چاہتے ہیں ان کی سزا قتل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلے بلایا، سمجھایا، بٹھایا، کئی مرتبہ سمجھایا، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو صحابہ کے مشورے سے قتل کر دیا۔ اس میں کون سی بات ہے؟ جائز ہے، یہ صحابی نہیں ہے۔ معاویہ بن یزید نے حکومت کیا کہہ کر چھوڑ دی تھی؟ اس نے کہا تھا یہ بڑا وزنی کام ہے، مجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا، بس۔ یہ ہمارے معاشرے میں ایک جھوٹ ہے۔ جھوٹ کیا مشہور ہے؟ معاویہ بن یزید حکومت پر آئے، پھر انہوں نے 2-3 دن کے بعد کہا اس حکومت کے تخت کے نیچے تو حسین کا خون ہے اور میرے باپ نے بڑا ظلم کیا ہے، اس وجہ سے میں یہ حکومت نہیں لیتا۔ بڑی عجیب گل۔ اچھا اگر انہوں نے ایسی کہ اس تخت تھلے خون ہے تے بڑا ظلم کیتا ہے تو جدو پہلے دن لیو تو ستا سی، پہلے دن جدو حکومت لی انہوں نہیں سی پتا بھی کہ میرے باپ نے کیتا ہے کہ سب جھوٹ ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ پہلے دن ہی حکومت نہ لیتے، ان کو سارا نظر آ۔ بات یہ ہے انہوں نے حکومت لی، راہ پہ آ جانے یا تو 2 دنوں میں پتا چل گیا کہ یہ حکومت کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ حکومت کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، میں حکومت سنبھال نہیں سکتا، بس اتر کے بس۔ یہ کہنا کہ انہوں نے یہ کہا کہ میرے باپ کا خون ہے یہ وہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پہلے دن ہی اس کو قبول نہ کرتے، سارا تو ان کو نظر آ رہا تھا۔ کیا آپ یہ فتویٰ دے سکتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے؟ میں بالکل بھی یہ فتویٰ نہیں دیتا کہ شیعہ کافر ہے، لیکن میں یہ فتویٰ ضرور دیتا ہوں جو صحابہ کا منکر ہے، گستاخ ہے، دشمن ہے، وہ گمراہ ہے۔ میں فتویٰ ضرور دیتا ہوں جو قرآن کو تحریف شدہ مانتا ہے وہ کافر ہے۔ میں یہ فتویٰ ضرور دیتا ہوں جو امی عائشہ کا گستاخ ہے وہ کافر ہے۔ میں یہ فتویٰ ضرور دیتا ہوں جو ابو بکر کے ایمان کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ میں یہ فتویٰ ضرور دیتا ہوں جو صحابہ کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہے۔ ویسے شیعہ کو میں کافر نہیں کہتا، جے ہو جائے وہ کہے گا ہو جائے ہوئے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ بالکل اسی طرح ہے، اس لیے علی رضی اللہ نے حضرت معاویہ سے صلح کر لی، تجھے بھی کر لو۔ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ علی رضی اللہ نے کیا کی؟ معاویہ سے صلح کر لی، تجھے بھی کی کر لو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب معاویہ سے صلح کر کے واپس آ رہے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ، کہا لوگو معاویہ کی حکومت کو غلط نہیں کہنا، لا تکرہوا امارۃ معاویہ۔ حضرت علی نے کہا لوگو معاویہ کی حکومت کو غلط تسی کہن دیو، علی حق کے ساتھ ہے تسی تو منو۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم لو فقدتموها لقد رأيتم الرؤوس تنظر عن كواهلها كالحنظل، اگر تم نے معاویہ کو گم پایا تو یہ رومی غنڈے تمہارے اوپر ایسے حملہ کریں گے اور تمہاری کھوپڑیاں اتار کے رکھ دیں گے، جب تک معاویہ زندہ ہے تمہاری زندگی سلامت ہے۔ یہ حضرت علی نے فرمایا مصنف ابن ابی شیبہ میں، تو حق علی کے ساتھ ہے، مانو۔ حضرت حسن کے جنازے پر تیر کس نے چلائے، وجہ کیا تھی، کیا یہ ثابت ہے؟ بالکل بکواس ہے، جھوٹ ہے۔ آج تک کوئی سند نہیں لبھی مرزا صاحب نے، کوئی سند نہیں لبھی، جھوٹ ہے۔ کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر کتے بھوکے تھے؟ تفصیل میں روایت ضعیف ہے۔ قیس بن ابی عاصم یہ بیان کرتا ہے کہ کتے بھونکے تھے، وہ اس واقعے میں شریک ہی نہیں تھا، روایت منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ امام حاکم نے حجر بن ابی کے بارے میں لکھا کہ یہ صحابی ہے جس کی وضاحت ہوئی۔ یہ 17 حدیثیں امام حاکم نے لکھی، ان 17 کی ایک ایک کر کے حدیث کا جواب ضعیف ہونا ثابت کیا ہے۔ اس کو پڑھ لیں، مہربانی انہوں پڑھ لو۔ حدیث نمبر 6220 وہی پھر آگئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ جواب موجود ہے ادھر 6220 6229 کا ترجمہ اچھا کر ایک کو اور میں ترجمہ کر دوں، ٹھہرو ادھر۔ شیخ صاحب نے بڑی اچھی وضاحت کی تھی لیکن تھوڑا سا حاشیہ میں چڑھا دیتا ہوں۔ وہاں ہے ما منعک ان تسب ابا تراب، کس نے تمہیں روکا کہ تم ابو تراب کو سب کرو؟ یہ سب کا معنی کیا کرتے ہیں؟ گالی دینا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 706، صحیح مسلم حدیث نمبر، نبی علیہ السلام نے دو صحابہ کو، دو افراد کو فسبہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک میں جا رہے تھے, فرمایا کل ہم چشمے پر پہنچیں گے, میرے جانے سے پہلے کوئی شخص وہاں چشمے کو پانی کو ہاتھ نہ لگائے. جب آپ پہنچے تو 2 بندے آپ سے پہلے تھے اور چشمے کو ہاتھ لگ چکا تھا. آپ نے فرمایا تم نے ہاتھ لگایا نا؟ لایا. فسبہما, اللہ دے نبی نے انہوں نے کڈو اپنے ایمان دا بیڑا غرق کرو 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 شاباش. فسبہما النبی, نبی علیہ السلام نے انہوں نے کڈو ایمان اپنا کڈو. سبہما, نبی علیہ السلام نے ماں بہن دیاں ایمان دا بیڑا غرق کرو. جب صحیح مسلم 706 نمبر حدیث میں سب کا لفظ پیغمبر علیہ السلام کے لیے آیا, تم نے مانا کیا ڈانٹا, اور اگر یہی مانا حدیث میں معاویہ کے لیے آئے تو تم مانا گالی کرتے, شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہی حدیث جس طرح کہ شیخ صاحب نے فرمایا استبا علی و عباس, علی پیغمبر کے بیٹے کی جگہ پر ہے, دماد بیٹا ہوتا ہے نا, اور عباس حضور کے چچا ہیں, باپ کی جگہ پر ہیں. عباس نے علی پر سب کیا, علی نے عباس پہ سب کیا, یوں کہو نبی کے باپ نے نبی کے بیٹے پہ سب کیا, بیٹے نے نبی کے. ترجمہ کی کرو گے ہوتے ایک دوسرے نو کرو ترجمہ, بیڑا کرو کوئی گا ایمان دا. وہاں کہیں گے حضرت علی نے کہا عباس تم غلط کہہ رہے ہو, عباس نے کہا نہیں بیٹا علی تم غلط کہہ رہے ہو. تو جب یہ ترجمہ وہاں کرتے ہو تو یہاں بھی کر لو نا. ما مانا کن تسب ابو تراب, حضرت علی معاویہ نے کہا سعد جب تم میرا گورنر بن رہا ہے تو پھر میری رائے کو درست کہو اور ان کی رائے کو غلط کہو نا. جب تم میری رائے کو درست اس کی رائے کو غلط کیوں نہیں کہتے؟ اور یہ میں مانا اپنی طرف سے نہیں کر رہا, یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا, آج سے 1000 سال پہلے امام نووی رحمہ اللہ نے یہ ترجمہ کیا ہے ما منعک ان تخطئ فی رأیہ و اجتہادی, کیوں نہیں تم ان کی رائے اور اجتہاد کو خطا پر کہتے؟ یہ ترجمہ میں نے نہیں کیا, 1000 سال پہلے امام نووی نے کیا. بھائی اس کو پڑھو, اللہ کا واسطہ ہے پڑھو, تہاڈا عقیدہ صحیح ہوگا. دوسری بات کہ نہیں دوسری دی اچھتے ہے نا 29 ہوتے کی ہے. سہل بن سعد کے پاس وہ استمر علی المدینہ رجل من آل مروان. آل مروان کون؟ معاویہ فوت ہوئے, یزید فوت ہوا, معاویہ بن یزید بنا, اس کے بعد مروان, اس کے بعد اس کی نسل. ذرا دھیان کرنا, معاویہ اس دنیا سے چلے گئے, ان کے بعد یزید آئے اس دنیا سے, اس کے بعد ان کا بیٹا معاویہ بن یزید آیا, وہ بھی اتر گیا. اس کے بعد کون بنا؟ اور اس کی آگے نسل میں سے کوئی بندہ تھا, لہذا سارا جرم کہدا بلا معاویہ دا. اینڈ کرو تہاڈی اولاد ہوے تو اگے اودی اولاد ہوے تو اگے اودی اولاد ہوے تو اگے اودی اولاد ہوے, اونے کوئی گل کام غلط کیتا تے گالاں تانوں پینیاں, بندا کام. یہ تو استمر علی المدینہ رجل من آل مروان, آل مروان میں سے کو ایک بندہ سی, ان نون پرسن. کوئی ایک شیخ غلطی کرے سارے شیخ, کوئی ایک ارائیں غلطی کرے سارے ارائیں. اچھا ایک بات آخری ٹائم تو نہیں, ایک بندے نے غلطی کا ارادہ کیا, دھیان کرنا ذرا, ایک بندے نے غلطی کا ارادہ کیا, اس کو سمجھایا گیا, انہیں پھر دوسری غلطی کا ارادہ کیا, انہوں پھر سمجھایا گیا, وہ سمجھ گیا, لہذا انہوں مار پینی چاہیے. ایک بندے نے غلطی کا ارادہ کیا, پھر اس نے غلطی کا ارادہ کیا, پھر اس کو سمجھایا گیا اور وہ اب اس نے تیسری مرتبہ غلطی کا ارادہ, لہذا اس کو پڑھنی چاہیے, اس کی شکایت لگنی چاہیے. اس روایت میں اس نے پہلے کہا کہ حضرت علی کو گالی دو, غلط کیا اس نے, سمجھایا گیا, اس نے کہا لعنت کہو, پھر سمجھایا گیا, پھر وہ سمجھ گیا. جب وہ سمجھ گیا, ایک بندہ برائی کا ارادہ کرے اور اس کو سمجھایا جائے اور وہ سمجھ جائے, شریعت کہتی ہے جس نے نیکی کا ارادہ کیا ایک نیکی مل گئی, عمل کیا 10 مل گئی, گناہ کا ارادہ کیا نہیں گناہ لکھا گیا, کرے گا تو لکھا گیا. اگر گناہ کا ارادہ کر کے واپس آ گیا تو اس کو ایک, گناہ کا ارادہ کر کے واپس آ گیا تو ایک آتے انہوں نیکی ملنی چاہیے, انہوں غلط کہن دے. وراثت میں ملی ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں.
حضرت علی تو معاویہ تو اس وقت تھے ہی نہیں، تو انہوں نے کس کو کہا؟ کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں، لیکن سمجھنا تو ہماری ذمہ داری نہیں نا، وہ جو مرضی سمجھی جائیں. چلو کیا سیاست معاویہ کا نعرہ لگانا درست ہے جبکہ ان کے مخالف سب سے بڑی پارٹی تو سیدنا علی اور اہل بیت تھے؟ ان کے مخالف علی اور اہل بیت بالکل بھی نہیں تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے سیاست کے مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں، صرف قصاص کے مسئلے میں اختلاف تھا. سیر و اعلام النبلاء جلد 3 صفحہ 140. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خود کہتے ہیں اللہ کی قسم علی مجھ سے افضل ہے، اللہ کی قسم علی مجھ سے زیادہ خلافت کے اقدار ہیں، لہذا ان کا خلافت میں کوئی مسئلہ، صرف میرا اور ان کا معاملہ قصاص سے عثمان کا ہے. قصاص کا معاملہ تھا، سیاست کا کوئی اختلاف نہیں تھا. اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کو اپنے سے زیادہ خلیفہ سمجھتے تھے. بعد میں جو کفار کے مقابلے میں، جیسا کہ شیخ نے کہا، کفار کے مقابلے میں جو حضرت معاویہ کے کردار رہے اور جتنا اسلام پھیلا، یقین جانیے اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں پھیلا. آج یہ کافر، آج یہ نیم کافر، اور آج یہ اسلام کے لبادے میں دوسرے حضرت معاویہ کے دشمن اس وجہ سے ہیں کہ ان کو مار اتنی پڑی ہے کہ آج تک اس کا اثر یہ محسوس کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ ان کے خلاف چل رہے ہیں. بالکل بالکل ایسے ہی یہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ پتہ ہے کب فوت ہوئے ہیں؟ یہ 110 ہجری میں فوت ہوئے. تو معاویہ پتہ ہے کب فوت ہوئے ہیں؟ 60 ہجری میں. کتنے سال پیچھے رہ گئے؟ بالکل بالکل، ذرا پتہ تو کریں نا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے کتنے سال بعد کی بات ہے یہ؟ سہل بن سعد کب فوت ہوئے ہیں؟ 110 ہجری تک. تو معاویہ کتنے میں فوت ہوئے ہیں؟ کتنے سال باقی بچ گئے؟ تو 50 سال بن نہیں جاندی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ گئے، یزید گیا، معاویہ بن یزید گیا، بعد میں کون خلیفہ بنا؟ تو یہ کون ہے؟ آل مروان. تو یہ آل مروان ہو گیا نا، اے نسل پہ ثابت ہو گئی. اور سہل بن سعد بھی لیٹ فوت ہوئے. تو یہ تو آپ خود نتیجہ نکالیں، یا تو کہیں کہ آل مروان پہلا سی. تعلق ہے ہی کوئی نہیں معاویہ کا، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بہت دور کی بات ہے، ان کا تعلق نہیں ہے کوئی. یہی تو ہم کہنا چاہتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہو گیا اور تو بعد دوسرا خلیفہ آیا، پھر وہی فوت ہو گیا، تیسرا آیا وہ بھی چلا گیا، چوتھا آیا پھر وہ بھی چلا گیا، پھر وہ اولاد آئی، تو وہ ہوں پچھلے کو تانا دینا بنتا ہے؟ نہیں نہ بنتا. تو ایسی وہی کہہ رہے نہیں بنتا. یہ آخری سوال سے پہلے ایک سوال ہے، اس حدیث کا آخری سوال یہ ہے کہ شیخ صاحب یہ ریسرچ پیپر کیا چیز ہے، اس کی بھی کچھ وضاحت کر دیں جس کا آپ نے جواب دیا. اس سے پہلے یہ ایک سوال ہے. شیخ محترم، یہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نائل حکمران آئے تو تب رونا ہے. یہ مستدرک حاکم کی ہے، حدیث نمبر یہ لکھی ہوئی ہے 8571. یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور. میں کاٹ لینا ہے. مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 8571. 8175 نہیں 8175 نہیں ہے 857 ایک فائدہ تو ہے حدیث نمبر تو یاد کرام باقی ہے ہماری غلط. تو اس میں کون سی بات ہے یہ دیکھیں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہوں، کسی پتھر کے پاس نہیں آیا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، دین پر اس وقت مت رونا جب اس کی ذمہ داری اس کے اہل لوگوں کے پاس ہو، بلکہ اس وقت رونا جب اس کی ذمہ داری نااہل لوگوں کے پاس چلی جائے. اس میں کہا ہے کہ یزید نااہل تھا یا دوسرے تیسرے نااہل، یہ بات تو ٹھیک ہے. دین اہل کے پاس ہو تو نہیں رونا، نااہلوں کے پاس ہو تو کیا کرنا ہے. اب وہ کب نااہلوں کے پاس ہے وہ ایک الگ بات ہے،
آپ کو پتا ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جب حضور مدینہ میں آئے پورے مدینے نے کہا حضور ہمارے مہمان بنے. لوگوں نے اونٹنی کو روکنا چاہا, بڑے بڑے سرداروں نے روکنا چاہا, آپ نے فرمایا چھوڑ دو فإنّا معمورا, اس کو رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو چلتی ہے, رب کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو رکتی ہے. کس کے دروازے پہ رکی؟ ابو ایوب انصاری رضی, یعنی اللہ کو بہت پسند. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اللہ پیغمبر ان کا مہمان بنا دے تو جنازہ یزید کو پڑھوا دے. گل بندی ہے. کربلا سے پہلے جب قسطنطنیہ پر پہلا حملہ یزید نے کیا, جو صحیح بخاری کی 2924 نمبر حدیث ہے, 2800 نمبر حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ کرے گا وہ مغفور ہے, اس کا سپہ سالار یزید تھا, اور اس کے ماتحت ابو ایوب انصاری جہاد کر رہے تھے. جب وہ شہید ہوئے ابو ایوب انصاری کا جنازہ سیدنا یزید رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا. ابو ایوب انصاری جیسی شخصیت یزید پر کیسے ناراض ہو سکتی ہیں؟ وہ تو ان کے ماتحت ہو کر کیا کر رہے تھے؟ لڑائی کر رہے تھے. بخاری میں موجود ہے. اچھا, یزید کا مرزا صاحب کا پمفلٹ, ٹائم کافی ہو گیا ہے, میں اب اس پر مختصری بات کروں گا. یہ مرزا صاحب کا پمفلٹ ہے. ویسے تو کافی زیادہ باتیں ہیں, لیکن آپ نے سنا ہوگا جو شخص جھوٹ بولتا ہے نا اسے بھولنے کی عادت ہوتی ہے. اسے یہ مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر 5 بھی ہے, آپ نیٹ سے بھی نکال سکتے ہیں. یہی ہے نا ریسرچ پیپر 5 بھی, 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں. 72 کیوں لکھا ہے جی؟ 72 شہدائے کربلا سے اظہار عقیدت کے لیے. کہتا ہے کربلا میں 72 شہید ہوئے, اس وجہ سے میں نے پمفلٹ کا نام 72 شہدائے کربلا کے نام لگا دیا. دنیا کا بدترین جھوٹ ہے, کربلا میں 72 شہید نہیں ہوئے. یعنی ساری کتاب دا جڑا بنیاد ہے وہ کی جھوٹ دے. 72 شہدائے کربلا تاریخ میں آج تک کسی جگہ پہ ثابت نہیں کر سکے 72 شہدائے کربلا ہے. جھوٹ ہے. ایک جگہ پہ لکھا ہے, ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ 72, لیکن اس میں بھی صرف اتنا لکھا ہے کربلا میں 72 گئے, تو بچ بھی گئے نا. تو اس سند میں بھی ابو مخنف لوط بن یحییٰ کذاب ہے, سند وہ بھی جھوٹی ہے. 72 جانے والی بھی سند جھوٹی ہے, اور کوئی سچ نہیں. اچھا, اس کے شروع میں شیخ صاحب انہوں نے ایک آیت لکھی ہے, جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی واضح آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں, جو جبکہ ہم نے تو کتاب میں اسے لوگوں کے لیے بیان کر دیا, تو انہی لوگوں پر اللہ کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو لوگ علم چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی. مرزا صاحب نے یہ آیت اس وجہ سے لکھی تھی, میں وہ علم بتا رہا ہوں جڑا مولوی تے مولویاں تے. مرزا صاحب کہنا چاہتے سی جو علم چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی. پڑھو تم یاد کرانا ہے, جو علم چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی. آگے حدیث ہے, جس شخص سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی جو اس شخص کو معلوم تھی, پھر بھی اس نے اس علم کی بات کو چھپا لیا, تو ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر آگ کی لگام ڈالی جائے گی. جیڑا علم دی گال چھپائے ہوتے اللہ دی, اور انہوں قیامت دے روز آگ دی. پکی گل ہو گئی. مرزا صاحب کا پمفلٹ صفحہ نمبر 2 جامع ترمذی کی حدیث میں ہے. مرزا صاحب لکھتے ہیں صفحہ نمبر 2 حدیث نمبر 2 جامع ترمذی کی حدیث میں ہے, سیدنا سفینہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میری امت میں خلافت 30 سال تک رہے گی, پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی. پھر سیدہ سفینہ نے فرمایا, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی کی خلافت یہ 30 سال پورے ہو گئے. سعید تابی کہتے ہیں, ایتھو سننا ذرا, سعید تابی فرماتے ہیں سیدہ سفینہ سے عرض کی کہ بنو امیہ کے لوگ تو سمجھتے خلافت ان میں ہے. سیدہ سفینہ نے انتہائی غصے میں فرمایا, یہ بنو زرقا, نیلی آنکھوں والے بنو امیہ, بنو مروان جھوٹ بولتے ہیں, بلکہ حق تو یہ ہے کہ وہ تو شریف ترین حکومت کرنے والی ایک ملوکیت ہے. یعنی بنو امیہ کیڑی حکومت پلا؟ شریف ترین ملوکیت. ترمذی کی روایت ہے, شیخ البانی, شیخ زبیر علی زئی کہتے ہیں اسنادہ صحیح. اسنادہ شیخ صاحب کی لکھا ہے, لکھا نا, اگے والا لکھا ہے سلسلہ سیاح 459 نمبر حدیث. کڈو پلا سلسلہ سیاح 459 نمبر
اسلام 360 تو کٹو بلا ہیں 459 نکالو ذرا. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ علم کی بات چھپانی نہیں ہے, جس نے چھپائی اس پر اللہ کی لعنت ہے. اس کو آپ کی کیا ڈالی جائے گی جی. انہوں نے حدیث خود لکھی ہے, حوالہ خود لکھا ہے, آگے لکھا ہے جس کو کوئی بھائی کو کوئی شک ہو تو وہ آ کر دیکھ لے. سلسلہ سیاحت 459 ہے کہ نہیں, ریکارڈ کر اس میں ذرا دیکھ ذرا قریب کر کے, ہے کہ نہیں, ہے نا 459 نکالو ذرا, نکلتی ہے 459 یہ لکھا ہوا ہے. وہ میں دسنا نا تسی ہوں تھوڑا جہا آسان ہونا. مرزا صاحب نے کہا ہے کہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو کیا کہا ہے, صحیح کہا ہے. اس روایت کو صحیح کہا ہے. جب ہم نے نکالا تو سلسلہ صحیح سے نکلی نہیں نا نکلی, سلسلہ صحیح سے یہ روایت نکلی ہی نہیں, نکلنی بھی نہیں تھی کیونکہ یہ عربی کا حوالہ ہے, اردو والی کا نہیں ہے. یہ کون سا حوالہ ہے, ارے بھائی عربی کا حوالہ ہے, آپ اردو سے تلاش کر رہے ہو. مرزا صاحب پڑھے لکھے انسان ہیں, وہ عربی کتاب پڑھتے ہیں, ان کو عربی آتی ہے, انہوں نے عربی سے لکھا ہے. لیکن جب میں نے 459 سے نکالا تو عربی کی کتاب میں آگے لکھا تھا هذه الزیادہ تفرد بها حشرج بن نباتا عن سعید بن جمحان فہی ضعیفہ. فہی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں البانی رحمہ اللہ نے کہا یہ روایت صحیح ہے. میں نے البانی رحمہ اللہ کی کتاب نکالی, کھول کر دیکھا, ادھر کیا لکھا ہے روایت, یہ کہہ رہے ہیں کیا لکھا ہے, صحیح ہے. حوالہ انہوں نے دیا, نکالا میں نے, انہوں نے ضعیف لکھا, مرزے نے اس کو کیا کیا, چھپایا. تو جو علم کی بات چھپائے اس پر آپ کی لگام ہے. اس سے آگے ایک حدیث مرزا صاحب نے صفحہ نمبر 16 کے اوپر لکھی. شیخ صاحب یہ پڑھیے گا, جامع ترمذی کی حدیث میں ہے, حدیث نمبر 32. ابو حمزہ انصاری تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں میں نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو سنا, وہ فرمایا کرتے پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے. روایت ختم ہو گئی. 37-35 نمبر حدیث ترمذی سے نکالیں, 37-35 مرزا صاحب کا پمفلٹ ہے, انہوں نے حدیث لکھی ہے ترمذی کی. پہلا شخص جو اسلام لایا وہ کون ہے, علی رضی اللہ عنہ ہے. آپ نے آج تک کیا سنا ہے, کون مسلمان ہوا, آپ نے غلط سنا. مرزا صاحب نے حوالہ دیا ہے, کون پہلے مسلمان ہوئے ہیں, علی رضی اللہ عنہ. مرزا صاحب کا حوالہ ہے ترمذی 37-35 نکالی ہے, نہیں نکلے گی یار, دکھاؤ ذرا قاضی صاحب, ذرا میں میرے بھرا نے کٹ کے دیتی 37-35 تو وہ ہے جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ علی رضی اللہ عنہ ہیں. عمر بن مرہ کہتے ہیں میں نے اس سے ابراہیم نخعی سے ذکر کیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا اور کہا سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں. یہ آگے ابو بکر کا نام لکھا ہوا ہے کہ نہیں, مرزا صاحب نے آگے سے نقل کیا. تو جو علم کی بات چھپائے اس پر اللہ کی, یا تو نقل کرے. وہ تو ہم نے 12 دلیلیں دی ہیں کہ سب سے پہلے ابو بکر مسلمان ہوئے. صحیح بخاری میں بھی ہے, بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ, صحیح بخاری میں ہے, بالکل ہے. لیکن اگر بخاری والی بات بیان کر دے تو ہمسایہ ملک راضی, ہمسایہ راضی, ہمسایہ تو تب راضی ہونا تھا جب علی کو پہلے نمبر پہ لاتے. آدھی حدیث کھا گئے. بخاری میں یہ ہے حضرت ابو بکر عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب آپ کے ساتھ اسلام لانے والوں میں 5 غلام تھے, 5 غلام تھے, 2 عورتیں تھیں اور ابو بکر رضی اللہ کے سوا اور کوئی مسلمان نہیں تھا. ابو بکر رضی اللہ کے سوا اور کوئی مسلمان نہیں تھا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب مرزا جب چھوٹا تھا, یہ دیکھیں یہ پمفلٹ جو ہے یہ مرزا صاحب کا 2016 کا ہے,
یہ 5B جو ہے یہ 2019 کا ہے, 2019 کا ہے. جب مرزا ابھی 2015 کا تھا وہ یہ ہے, یہ 2015 کا ہے. اس میں مرزا نے صحیح لکھا, اس میں لکھا زید بن ارقم کا بیان ہے کہ پہلا شخص جس نے بچپن میں اسلام قبول کیا وہ حضرت علی ہیں. کب اسلام قبول کیا؟ حدیث نمبر وہی 37-35, لیکن یہاں بچپن کا لفظ لکھا ہوا ہے. جب مرزا 2015 میں تھا اس وقت بچہ تھا, درست لکھا تھا. بچوں میں پہلے مسلمان کون ہوئے؟ علی رضی اللہ عنہ. عورتوں میں پہلے مسلمان کون ہوئی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ. اور اوورآل سب سے پہلے مسلمان کون ہوئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. جب مرزا ابھی چھوٹا تھا, اس کے رابطے ملک سے باہر نہیں تھے, اس وقت صحیح ترجمہ اسی حدیث کا کیا ہوا تھا. جب رابطے باہر ہوئے تو پھر ترجمہ کیا کیا؟ بدل دیا, اور بچپن کا لفظ درمیان سے, اور جو علم کی بات چھپائے. مرزا صاحب نے کہا ہے, میں نے تو نہیں کہا, اس کو آپ کی لگام ہے. اچھا ایک بات نہیں ہے یہ, میں نے تو بہت کچھ لی. اچھا آپ نے سنا ہوگا, چلو آخری بات کر دوں, بات ختم کروں, ویسے بہت کچھ ہے. الوی میڈیا اگر آپ دیکھ لیں تو سارا کچھ مل جائے گا. آج یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو رضی اللہ عنہ کہتا ہے. اس پمفلٹ میں اس نے ان کو جہنمی کہا ہے. اس پمفلٹ میں اس نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو جہنمی لکھا ہے. اس پمفلٹ کا صفحہ 4 اور صفحہ 24. صفحہ 4 میں کہتا ہے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت بدعت ہے, اور آگے لکھتا ہے بدعت گمراہی ہے, اور وہ گمراہی اس بدعتی کو دوزخ میں لے جائے گی. بغاوت کیا ہے؟ بدعت. اور بدعت کیا ہے؟ اور گمراہی کہاں لے جائے گی؟ یہ 3 باتیں. اور صفحہ 24 پر لکھتا ہے کہ یہ بغاوت کس نے کی ہے؟ حضرت علی کی حق والی جماعت اور حضرت معاویہ کی جماعت, جس نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی. اب اس کو سمجھو, جو لیٹ آئے گا اس کو 10 روپے جرمانہ پڑے گا. شہزاد لیٹ آیا, لہذا کیا ثابت ہوا؟ شہزاد کو 10 روپے جرمانہ پڑ گیا, یہی ثابت ہوا نا. جو لیٹ آئے گا اس کو 10 روپے جرمانہ پڑے گا. شہزاد لیٹ آیا تو اس کو, یا یوں کہہ لیں جو جماعت سے نماز پڑھے گا اس کو 27 نمازوں کا, اور عبد الرحمن نے جماعت سے پڑھی اس کو 27 نمازوں کا. اب مرزے کی بات سنیں, بغاوت بدعت ہے, جو بدعت کرے گا جہنم میں جائے گا. اور یہ بدعت کس نے کی؟ معاویہ نے. تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ اپنے اس پمفلٹ میں صفحہ 4 اور 24 پر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ جہنمی کہہ رہا ہے. حدیثیں کم کی ہیں, حدیثوں میں اضافہ کیا ہے, بغیر دلیل کی کتاب باتیں لکھی ہیں. ایک ایسی بات میں پھر کیسی آخری, لیکن پھر ایک گل یاد آ گئی. آپ نے آج تک سنا ہوگا یہ ریفرنس دیتا ہے, کوئی بات بغیر حوالے کے نہیں کرتا, کوئی بات بغیر حوالے کے. اس نے لکھا ہے صفحہ 24 کے اوپر, حضرت حسن اور حضرت علی کی جو صلح ہوئی, حضرت معاویہ کی اور علی کی, معاویہ اور حسن کی جو صلح ہوئی, اس میں شرطیں لکھی ہیں. اس نے کہا ایک شرط ہے معاویہ اپنے بعد کسی کو جانشین مقرر بلکہ امت کو خلیفہ کے انتخاب کے لیے چھوڑ دیں گے, یہ اس نے شرط لکھی ہے. پھر آگے یہ شرط لکھی ہے سیدنا علی پر جو گالیاں نکالی جاتی ہیں ممبروں پر, وہ سارا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا. یہ شرطیں لکھی ہیں. آگے حوالہ الاستیاب لابن عبد البر, تاریخ حوالے صفحہ جلد رقم نمبر, الاصابہ ابن حجر 9 جلدہ نے, کوئی جلد لکھی, کوئی صفحہ, کوئی نمبر. البدایہ والنہایہ 8 جلدہ نے, کوئی جلد لکھی. باقی سب جگہ پہ حوالہ دیتا ہے, جلد نمبر, صفحہ نمبر, انٹرنیشنل نمبرنگ. آج تو 5 گلاں لکھیاں تے کیوں نہیں لکھیا؟ انہوں پتا سی کہ انہوں نے پہنچ جانا ہوتے, اور اسی پہنچے ہیں. میرے کو کتاباں ہیں نے ساریاں دیکھیے نے, اللہ دی قسم جھوٹ بولیا, ان کتابوں میں یہ بات ہے ہی نہیں. ان کتابوں میں یہ بات اینجی لکھ دیتا الاستیاب فلاں 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 فلاں. اس طرح سی نا, ایک باری میرا مناظرہ ہوں دیا
تے او میں کہہ رہی ہے راوی ضعیف ہے، وہ کہنا سکہ ہے، میں کہا ضعیف ہے، کہنا سکہ ہے، میں کہا جناب ضعیف ہے، کہنا سکہ ہے، میں کہا کتھے لکھیا ہے، کہنا الکامل فی الضعفاء، یقین جانو کہ سکہ لکھیا ہے الکامل فی الضعفاء، اے او حال ہے، حوالہ دینا ہے، گل وچ کوئی نہیں۔ یہ وہاں پہ ہم کر لیتے ہیں، لمبا ہو گیا پروگرام کافی زیادہ، 11:30 ہو گئے۔ چلو ایک منٹ سے 28-12 کا جواب مستدرک حاکم 26-53 پڑھ لو، جواب موجود ہے، خوارج کے بارے میں۔ نہیں اصل نسخے میں موجود ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے یہ اصل نسخہ ہی اس میں موجود ہے، علماء کا اگرچہ اختلاف ہے لیکن ہماری تحقیق کے مطابق